بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شہادت کی حقیقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تسلسل کے ساتھ اہل بیت اطہار اور خانوادہ رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ فردن فردن ہم نے 5 تن پاک کا ذکر خیر شامل کیا ہے۔ شہادت کی حقیقت کی سیریز میں امام علی مقام کو خراج پیش کرتی ہے امت مسلمہ اور پورا عالم اسلام۔ بنی نوع انسان آپ کے صبر کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو سلام پیش کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی حسین کا نام آتا ہے وہاں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صبر کے لیے، ہمت کے لیے، جذبے کے لیے، خودداری کے لیے، ضمیر کے زندہ ہونے کے لیے اگر کوئی سلوگن ہے تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام علی مقام کے پورے خانوادے کو اور ان کی خدمات کو ہم زیر ذکر لا رہے ہیں، زیر لب لا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر پوری امت پر اس خاندان کے احسانات ہیں، اور ہم نسل در نسل مقروض ہے خانوادہ رسول کے، اور مقروض ہیں نسل در نسل سید الانبیاء حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قیاس آرائیاں شاعروں کی اپنی جگہ، لیکن خیال اور خیال کی پرواز دیکھیے، اور محو حب اہل بیت ایک شاعر ہے اور یہ رنگ اس پر غالب ہے۔ وہ کہتا ہے، آج ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں امام حسن المجتبیٰ، امام حسن المجتبیٰ راکب دوش عزت کی بات کریں گے آج۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم امام حسن المجتبیٰ کا شخصی تعارف، آپ کی سیرت و کردار کو سمجھیں گے۔ آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے، تو میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں اور امام علی مقام کی جناب میں پیش کرتا ہوں کہ سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، پھول پھولوں سے ملیں جب تو چمن بنتا ہے، لفظ اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی، جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی، جس کی قبا کو دیکھ کے دنیا ہری ہوئی، جس کی قبا کو دیکھ کے امن سلامتی کا دوسرا نام امام حسن المجتبیٰ ہیں۔ اور آج گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے نامور مقتدر علماء مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، آغاز کلام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ شخصی تعارف جو ہے امام حسن المجتبیٰ کا، راکب دوش عزت کا ہے، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ان کا شخصی تعارف آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبت مصطفیٰ فرزند مرتضیٰ ریحانت الرسول جگر گوشہ بطول سید شبابی اہل الجنہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں، ان کی شان کیا بیان کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ حسن کا ماخذ جو ہے اشتقاق جو ہے، حسن کا ماخذ اشتقاق جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ حسن ہے۔ حسن جو ہے وہ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کے جتنے زاویے ہیں وہ سارے کے سارے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت میں جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جود و سخا کو دیکھیں، علم و تقوی کو دیکھیں، زہد و ورع کو دیکھیں، فہم و ذکا کو دیکھیں، شرم و حیا کو دیکھیں، صبر و رضا کو دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، جس ڈائمنشن سے دیکھیں، آپ کو امام حسن نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام بھی نظر آئیں گے اور حسن بھی نظر آئیں گے، اور حسن اور حسن کے مابین ایسے بس لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی شخصیت کی بات ہوتی ہے صحابہ علیہم رضوان میں سے یا اہل بیت اطہار کی، تو میں کہتا ہوں کہ اس لفظ کو دیکھیں تو پہلا تصور ان کا آتا ہے۔ آپ یقین مانے میں اپنی جو ہے وہ قلبی بات کر رہا ہوں، اپنی فیلنگ ظاہر کر رہا ہوں کہ جب لفظ حسن کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا تصور میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ۔ کیا بات، کیونکہ حسن لفظ اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے۔ بالکل، لفظ بھی لفظاً و مانن، ان اسپرٹ اینڈ لیٹر، واہ، بالکل ہر طریقے سے، بیوٹی ود برین کی اعلیٰ مثال، ماسٹر پیس، شاہکار، حسن صورت و حسن سیرت کا اعلیٰ مرقع، واہ، جمیل الخلق والخلق، حسن الصورہ والسریرہ۔ کیوں نہ ہو ان کی صورت، تو جنہوں نے دیکھا ہے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسن بن علی سے بڑھ کر کسی کو سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ ایک سینے سے مشابہ، بالکل، سر سے لے کر جو ہے وہ سینے تک
گردن، بال، یہ سارا حصہ جو ہے آپ کا مشابہ کس کے ہے؟ حضور سیدنا و مولانا رسول اللہ علیہ السلام کے. تو پھر کیوں نہ لفظ حسن کی بات آئے تو امام حسن کا تصور آئے، کیوں نہ حسن کی بات آئے تو حسن کا تصور آئے کہ ان کی جو صورت ہے وہ صورت پاک مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کے مشابہ ہے، اور سیرت بھی سیرت پاک مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کے مشابہ ہے، صورتاً و سیرتاً مشابہ ہیں. اور امام حسین ان کے چھوٹے بھائی جو ہے ان کا بھی ذکر ساتھ ہی کر لیتے ہیں برکت کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک مشابہ تھے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے. اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کی، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اور دوسری جگہ جو آپ نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. تو کیا کہنے امام حسن مجتبیٰ کے. حضور جان عالم علیہ السلام میں ایک دن تشریف لے کے جا رہے، آپ کے مبارک کندھوں پہ سوار ہیں امام حسن مجتبیٰ، سرکار نے مبارک کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. دیکھ کر جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے اے لڑکے کتنی اچھی سواری پر تم سوار ہو. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جواب ارشاد فرماتے ہیں نعم الراکب ہوا، کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. وہ حضور جان عالم علیہ السلام جب یہ ارشاد فرمائے کہ سوار دیکھو، صحابی کہتے ہیں سواری کتنی اچھی ہے، حضور کہتے ہیں کہ سوار کتنا اچھا ہے. تو جس کو سرکار نعمہ فرمائے، جس کو سرکار فرمائے نعم الراکب ہوا، کیا سوار بھی کیا اچھا ہے. تو اس کے اچھا ہونے میں، اس کے حسن ہونے میں کیا کلام کیا جائے، اور اس کے شاہ سوار ہونے میں کیا کلام کیا جائے. نعمہ بھی ہے، راکب بھی ہے، حسن بھی ہے اور سوار بھی ہے. اور سوار ہونا بھی، سوار بھی کہاں ہے، جناب رسالت مآب علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ. راکب دوش عزت، راکب دوش عزت پہ سوار ہے، تو کیوں نہ پھر ان کی عزت کو چار چاند لگے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات یہ بھی شیئر کر دوں، سیدنا برا بن عازب وہ صحابی ہیں، اگر آپ کتب حدیث کو اٹھائیں گے نا تو ان سے مروی جو بھی حدیث ہوتی ہیں تو اس میں یہ تھوڑا تفصیل سے بیان کرتی ہوئے نظر آئیں گے. اچھا ہر ایک اپنا ایک انداز بیان ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، کوئی بات مختصر کہتا ہے، کوئی بات تفصیل سے بیان کرتا ہے. سیدنا برا بن عازب ان راویوں میں سے ہیں کہ یہ اکثر نا پورا خاکہ کھینچتے ہیں، پوری تفصیلات جو جزئیات ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں میں نے سیدنا رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے مبارک کندھوں پہ امام حسن تھے، سوار تھے، اور حضور دعا فرما رہے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. امام حسن سے پھر کیوں نہ خلق خدا بھی محبت کرے کہ جس سے جناب مصطفیٰ علیہ السلام محبت کر رہے ہیں، اور حضور محبت کریں تو خالق و مولا، مالک و مولا وہ محبت کرتا ہے، اور پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، یودع لہ القبول فی الارض، اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم والی، اس کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ یہ دعا حضور نے جب فرمائی نا اللہم انی احبہ، میں اسے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو محبت فرما. آگے فرمایا واحبب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما. جو امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے یعنی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ حضور جان عالم علیہ السلام کی، اور حضور کی دعا مقبول ہے، مستجاب الدعوات ہیں سرکار، جس کے لیے سرکار دعا فرمائے اللہ سے کہ اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. جو امام حسن مجتبیٰ کا محبت کرنے والا ہے وہ یقیناً قطعاً حتماً جزماً محبوب خدا ہے. تو آئیں ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قلوب کو امام حسن کی محبت سے جلا بخشیں. ہم اپنے قلوب میں امام حسن کی محبت پاتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے قلوب میں امام حسن مجتبیٰ کی محبت کو راسخ فرما، اور ہمیں ان کی محبت کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، عالم آب و گل میں آئے ہیں، تو آپ کا نام کس نے رکھا؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم چونکہ شجاع تھے، شجاع، دلیر، بہادر، جری، اور محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے حرب کو، آپ نے نام رکھا تھا حرب. سرکار نے پوچھا نام کیا؟ فرمایا حرب. حضور چونکہ ناپسند کرتے ہیں، حضور چاہتے ہیں امن و آشتی ہو، ہم نے فرمایا نام حسن. یہ نام رکھا کس نے؟ سرکار نے حسن نام رکھا. گھٹی کس نے دی؟ حضور جان عالم علیہ السلام نے. تحنیک حضور نے کی. تو کیوں نہ پھر ہم نے عالم کا پیغمبر کہیں. مبارک کان میں اذان کس نے دی؟ حضور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے. عقیقہ کس نے کیا؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے. ولادت ہوئی سنہ 3 ہجریہ میں صحیح قول کے مطابق، اور مشہور قول یہ ہے کہ رمضان کی 15 تاریخ تھی. دیگر اقوال بھی ہیں، شعبان کا قول بھی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ رجب 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی.
اس عالم سے اس عالم میں گئے ہیں. وصال جو فرمایا تاریخ وصال آپ کی صحیح قول کے مطابق ربیع الاول ہے, ربیع الاخر میں آپ کا, ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, شخصی تعارف بڑا ماشاءاللہ تفصیل سے مفتی صاحب نے فرمایا. سیرت و کردار پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ امن عالم کا پیمبر کہا جاتا ہے امام حسن کو, تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا یہ امن و محبت والا جذبہ, امن و امان قائم کرنے والا آپ کا جو ایک رویہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حیات مبارکہ کے ہر زاویے میں حسن نظر آتے ہیں, یعنی حسن سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ جسے کہا جاتا ہے اس کیفیت میں نظر آتے ہیں. اور یہ ایک طرف تو آپ کی اپنی شخصی جو تعارف جس طرح ہم نے سنا, آپ کی اپنی ذات مبارکہ, دوسرا خاص طور پر جن گودوں میں آپ نے تربیت پائی ہے, جس ماحول میں آپ نے تربیت پائی ہے, جن بزرگوں سے آپ کو نسبت رہی ہے, ان کی جو تربیت اور ان کا جو کردار رہا آپ کی کردار سازی کے اندر, در حقیقت اس کا جلوہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اندر. آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ شجاعت کے اندر, بہادری کے اندر, علم کے اندر اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی, پرہیزگاری, عبادت کے اندر اپنی مثال آپ ہیں. آپ کے نانا جان ہر کیفیت میں اپنی مثال آپ ہیں. اب جب ان بزرگوں کی صحبت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت پائی ہے تو بلا شبہ یہ سارے کے سارے اوصاف حضرت امام حسن کی سیرت اور کردار کے اندر بھی نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت نگاروں نے جب آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا تعارف لکھا اور کردار کے حوالے سے لکھا تو جو علم ہے آپ کا, فرماتے ہیں کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے آپ نے اس سے وراثت حاصل کی ہے. اور خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے حضرت امام حسن کا یہ شغف تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی پابندی سے کیا کرتے تھے, حافظ قرآن بھی تھے, قاری قرآن بھی تھے, اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو تفسیری علوم ہیں اس پہ ماہر تھے. آپ ناسخ و منسوخ کا علم بھی آپ جانا کرتے تھے, اسی طرح بلاغت بھی آپ جانتے تھے, لغت عربیہ بھی آپ جانتے تھے, اسی طرح علم فقہ کے حوالے سے خاص شغف آپ کو تھا. نہ صرف یہ کہ آپ نے استنباط اور اجتہاد کا طریقہ اپنے والد گرامی سے سیکھا تھا بلکہ فقہی مسائل سکھایا بھی کرتے تھے. پھر ہم عبادت کی طرف دیکھ لیں تو خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کا جو ذوق میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کا کہ تیر لگا ہے تو فرماتے جب سجدے میں جاؤں تو تیر نکالنا, اس کے علاوہ نہیں نکالا جا رہا. والدہ ماجدہ کا ذوق کیا ہے عبادت کے اندر کہ فرماتی ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے اور اللہ سے فرماتی ہیں کہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکی. ان بزرگوں سے جب فیضان لیا ہے عبادتوں کا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے اندر بھی شاہ سوار نظر آتے ہیں. پھر سخاوت کی بات آئے تو یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے, پوری کائنات کو ان کے گھر سے سخاوت کا فیضان مل رہا ہے. تو حضرت امام حسن وہ ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 2 مرتبہ پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایسے سخی. اور عبادت کے حوالے سے ہی آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ سواری ہونے کے باوجود امام حسن نے 25 حج پیدل کیے ہیں. اور پوچھا حضرت آپ سواری پر کیوں نہیں جاتے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ رب العالمین سے ملنے سواری پر جاؤں. آپ یاد آپ نے 25 حج فرمائے ہیں. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے. علم ہو, زہد و تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, عبادت ہو, ہر کیفیت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ درجہ حسن کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے مفتی صاحب. اور ایک منقبت کے مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. مصطفیٰ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر, مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر, اے امام زمن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن, مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے. تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں, تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں, تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں, تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں. امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہیں, میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے, میرے مولا حسن تیری کیا بات. وقفے کے بعد ہوتی ملاقات. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ ہماری نشستوں میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش کیا جاتا ہے. اور جب اختتام ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا تو ہم حضور کے جگر پاروں کی جناب میں نذرانہ منقبت پیش کیا کرتے ہیں. ہم کلام کر رہے ہیں آج امام حسن مجتبیٰ کی سیرت و کردار کے تعلق سے. حضور کا بڑا بیٹا, حضور نے انہیں بیٹے کہا, حضور نے بیٹے کہا, گو کہ نواسے ہیں,
سیدہ پاک کے فرزند ہیں، مگر حضور نے انہیں اپنے بیٹے کہہ کر پکارا ہے اور کہا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے مجھے جنت کی مہک آتی ہے۔ حضور کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ تحت اللفظ میں ہی میں پڑھتا ہوں، اے شہر، انشاءاللہ پھر کبھی ترنم میں پڑھیں گے، اے شہر المعالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، اور محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جست براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلاه، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کوہسار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، وہ لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، صحرا تیرے خرام کی خاطر کما بسر، تیرا مزاج بخشش پیغم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین اکرام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، امام حسن المجتبیٰ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی سیرت و کردار کو ہم نے جانا، شخصی تعارف آپ نے پیش کیا، دینی جو خدمات کا ایک تعارف ہے امام حسن المجتبیٰ کا، وہ پیش کیا جائے۔ امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی کیا بات کی جائے، ان کی خدمات کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں جن کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں، ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ اکبر، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام پھول قرار دیں، گل قرار دیں، تو ان کی اس دین کی خاطر گل پاشی کا عالم کیا ہوگا کہ سرکار کا جو ان کو گل قرار دینا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں، اس کے اندر حسن کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر لطف کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اندر خدمت دین کا پہلو بھی ہے۔ وہ جو ان کو حضور نے ریحانہ تا یا جو کہا نا امام حسن اور امام حسین دونوں کو ملا کر یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، صرف ایک ہی زاویہ نہیں ہے، صرف ایک جو ہے وہ شفقت پدری ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے زاویے اس کے اندر موجود ہیں کہ جس سے ان کا گل ہونا اور ان کا حسن ہونا ظاہر ہوتا ہے، ان کا حسن ہونا اور ان کا حسین ہونا کھلتا ہے اس سے۔ امام حسن مجتبیٰ حضور کے پھول، کیا اعلیٰ حضرت نے پیاری بات کی، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، ایسے گل کھلا ہوا ہوتا ہے، گل وہ غنچہ ہے، بند ہے، کلی ہے، جب کھل جائے تو گویا کہ وہ مسکرایا
تو کھل کے پھول بن گیا. تو کہتے ہیں ان دو عرض کرتے ہیں حضور کو ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل, کہ وہاں پر ہم بھی خنداں ہوں, ہم بھی خوش ہوں, ہمارا جو خاتمہ بالخیر ہو اور مغفرت ہو, ہماری رحمت ہمیں عطا ہو, وہاں پر ہم پریشان لوگوں میں نہ ہوں, خوش لوگوں میں ہوں. آمین. اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے والے سے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں امام حسن یہاں بھی خدمات دینیہ میں بھی ہمیں حسن ہی نظر آتے ہیں, اچھے ہی نظر آتے ہیں, عمدہ ہی نظر آتے ہیں, چاہے اس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق خلق کے ساتھ ہو. یہ تین ہی سطحیں ہوتی ہیں نا بندے کے تعلق کی, ایک تعلق مال نفس ہے, ایک تعلق مال خالق ہے, اور ایک تعلق مال خلق ہے, مخلوق کے ساتھ تعلق. تو امام حسن مجتبیٰ ہمیں تعلق کی ہر سطح پر, نفس کے ساتھ تعلق ہو تو بھی حسن حسن ہے, خالق کے ساتھ تعلق ہو تو بھی حسن حسن ہے, اور مخلوق کے ساتھ تعلق ہو تو بھی حسن حسن ہے. امام حسن مجتبیٰ ہمیں مجتہدین کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں. ابن قیم الجوزیہ نے جہاں مجتہد صحابہ کا ذکر کیا اور مجتہد تابعین کا ذکر کیا اور اہل بیت کے مجتہد افراد کا ذکر کیا, بطور خاص امام حسن مجتبیٰ کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی آپ کا مجتہد ہونا مسلم ہے, علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے, صرف حسن عقیدت کی بنا پہ نہیں کہا بلکہ آپ کا علمی طور پر تحقیقی طور پر مجتہد ہونا مسلم ہے. اور محققین نے اپنی کتابوں میں اس پر باقاعدہ دلائل بھی ذکر کیے ہیں اور باقاعدہ وہ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فتوے دیے ہیں اور بتایا کہ آپ اصحاب فتویٰ میں سے تھے. بہت کم لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایسے ہیں کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے, امام حسن مجتبیٰ ان میں سے ایک ہیں. مفتی بھی تھے, مجتہد بھی تھے, اور آپ سے احادیث بھی مروی ہیں. گویا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانے میں یعنی جلیل القدر صاحب علم شخص, بالکل جلیل القدر, بطل جلیل ہیں اسلام کا. آپ علم کے اعتبار سے میدان علم میں بھی حسن حسن ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا علم و تقوی, زہد و ورع, صدق و صفا, جود و سخا, شرم و حیا, فہم و ذکا, سب میں حسن حسن ہے. صبر و رضا, سب میں حسن حسن ہے. حسن حسن ہی نظر آتے ہیں. حسن سے حسن کہیں جدا نہیں ہوتا. حسن جہاں بھی ہیں, جس میدان میں ہیں, اس میدان میں حسن بھی ہے, اور حسن اس میدان میں حسن بھی ہیں, اور حسن اس میدان میں امام بھی ہیں. جس میدان میں امام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی خدمت جو آپ نے یہ کی, اس خدمت پر تو جتنا ناز کیا جائے کم ہے. سرمایہ افتخار ہے یہ آپ کے لیے بھی اور کل امت کے لیے بھی, کہ اس وقت جو فتنہ بپا تھا, اس فتنے کو جس طرح آپ نے روکا اپنے خلافت کے دور میں, اور جس طرح آپ نے وہ جو صلح فرمائی کہ جس صلح کی بنا پہ آپ کو بشارت عطا ہوئی حضور جان عالم علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ سے, کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنی ہادہ سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین, کہ اللہ ان کے سبب دو مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروائے گا. اور بعض روایات کے اندر فئتین کے بعد عظیمتین کا لفظ بھی ہے کہ دو عظیم گروہوں کے مابین. تو مسلمانوں کے مابین جو صلح کا سبب بنے ہیں امام حسن مجتبیٰ, یہ ان کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ باقی حضرات کی بڑی بڑی بھاری بھرکم خدمات جو ہیں وہ آپ کی اس صلح کی مرہون منت ہیں. اگر یہ صلح نہ ہوتی تو اس کے بعد جو اسلام کی فتوحات کا عظیم سیلاب آیا ہے, فتوحات کا سیلاب آیا ہے, اگر امام حسن مجتبیٰ والی صلح نہ ہوتی تو وہ فتوحات کا سیلاب نہ آتا. وہ امام حسن مجتبیٰ کی صلح کی مرہون منت ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ آپ کا صدقہ ہے, آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور میجر کنٹریبیوشن ہے. اسی وجہ سے تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنی ہادہ سید, کہ جس کو حضور جان عالم علیہ السلام فرمایا سردار, بیٹا تو فرمایا ہی لیکن ساتھ کیا فرمایا, میرا یہ بیٹا سردار ہے. جس کو حضور سردار کہیں تو اسے کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ امام حسن ہر میدان میں امام ہے, امام حسن ہر میدان میں حسن ہے. حضور نے فرما دی ہر میدان میں سردار ہے, حسن جہاں ہیں سردار ہیں. عادات السادات سادات العادات, سرداروں کی عادتیں جو ہیں وہ عادتوں کی سردار ہوتی ہیں. امام حسن مجتبیٰ اس کا ہمیں بدرجہ اولا مصداق نظر آتے ہیں. اس کا مصداق اتم امام حسن مجتبیٰ اس مقولے کا کہ عادات السادات سادات العادات. اور اس صلح کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اللہ کی رضا کی خاطر خلق خدا میں
چارہ جوئی جو کی خلق خدا کی باہمی محبت مودت کی خاطر امت کو فتنے سے بچانے کی خاطر یہ سلو فرمائی تھی نا، آپ نے منصب چھوڑا، منصب چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات نقل کی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ نے اس کا صلہ آپ کو یہ عطا فرمایا، جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا صلہ اللہ نے آپ کو دنیا میں یہ عطا فرمایا کہ غوثیت کبریٰ جو ہے وہ آپ کی اولاد میں جاری کی، کہ امام حسن مجتبیٰ فرمایا غوث اعظم ان کے بعد جو سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی حسنی، والد کی طرف سے حسنی ہے، ویسے نجیب الطرفین ہے حسنی حسینی دونوں، والدہ کی طرف سے حسینی ہے لیکن والد کی طرف سے حسنی، غوثیت کبریٰ آپ کے بعد کس کو ملی؟ یعنی اولیاء کے سردار اور اس کے بعد فرمایا آخری دورے میں کس کو ملے گی؟ امام مہدی کو، وہ بھی کون ہوں گے؟ حسنی۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ کی خاطر آپ نے خلافت ظاہری کو چھوڑا ہے، تو اللہ نے اس کا اجر آپ کو یہ دیا کہ خلافت باطنی آپ کو ایسی عطا فرمائی کہ غوثیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ کا شرف آپ کو عطا فرمایا، غوث اعظم آپ بنے پہلے، دوسرے غوث اعظم بنے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی، اور تیسرے غوث اعظم ہوں گے امام مہدی، وہ بھی حسنی۔ امام حسن یعنی یہاں بھی امام نظر آتے ہیں، یہاں بھی حسن نظر آتے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ کی کیا شان بیان کی ہے، جتنا ذکر ان کا کریں ہم کم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس ذکر کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنائے، آمین، اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ اللہم آمین۔ کیا بات ہے، جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، احسان ان کا خلق ہے نیکی سرشت ہے، حضرت عمر نے لاڈلے بیٹے سے یوں کہا ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے، ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ آخری مرحلہ ہوگا شہادت کی حقیقت کے آج کے پروگرام کا، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے انشاءاللہ جانیں گے کہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ بطور خلیفہ راشد آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں انشاءاللہ اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، حسین کے وقار کو سلام یہی ہے کہ ہم حسن کو سلام کریں۔ حسین کا وقار حسین کے بڑے بھائی سے بھی بلند ہوا ہے، حسین کا اقبال حسین کی ماں سے بھی بلند ہے، حسین کا اقبال حسین کے بابا سے بھی بلند ہے، حسین کا اقبال حسین کے نانا سے بھی بلند ہے۔ خانوادہ رسول کے جس طرف نگاہ کیجئے، اور وہ مقدس اجسام بنو ہاشم کہ جو نسل در نسل، جن کے اجداد بھی رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور رسول انام کی از خود حفاظت کرتے رہے، اپنا سینہ پیش کرتے رہے۔ حضرت علی کے خانوادے کی طرف نگاہ کیجئے، جب حضرت علی کے بابا جان جناب ابو طالب کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں کہ کس میں دم ہے جو ابو طالب کی تلوار کو ہاتھ لگائے، جس نے محمد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی سمجھو اس نے ابو طالب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر علی کے چچا کی طرف نگاہ کیجئے، اللہ اکبر اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے اس خانوادے کا کنٹریبیوشن دیکھیے، پھر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ آغوش پیمبر میں ابو طالب کا بیٹا آتا ہے، حضرت علی آتے ہیں، اور حضرت علی کم عمر سے ہی رسول اللہ کی حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کا جتنا خدمت میں ان کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، ہر جگہ سائے کی طرح رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ عمر بھر رہتے ہیں۔ اور پھر علی کے بیٹے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین بچانے کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ امام حسن کو بھی زہر دے کے شہید کیا جاتا ہے، امام حسین اور امام حسین کے پورے خانوادے کو تکلیفیں دے کے اذیتیں دے کے شہید کیا جاتا ہے، مگر سر حسین جھکا تو ہے مگر اس یزید کے آگے، اس ناپاک یزید کے آگے نہیں جھکا، اگر جھکا تو اپنے خالق حقیقی کے آگے جھکا۔ پیر نصیر نے لکھا تھا وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں، اب قیامت تک وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال۔ میں نے خراج پیش کیا امام علی مقام اور خانوادہ رسول کو، امام حسن المجتبیٰ کی بارگاہ میں آج خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بطور خلیفہ راشد امام حسن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو اس سے پہلے جو 4 خلفاء گزرے ہیں
آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی دیکھا، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا، سیدنا عثمان غنی اور خود اپنے بابا جان حضرت علی کا زمانہ دیکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ان تمام خلفاء کی، یہ خلفاء اربعہ کے ادوار میں جہاں جہاں فتنے نے سر اٹھایا، یہ خلفاء اربعہ اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں کوشاں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے جتنے فتنے ہیں آپ نے اس کی سرکوبی کی اور اسلام کی حفاظت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے آپ نے اس کی سرکوبی کی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو ہر جگہ خلفاء کا یہ کام رہا کہ اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، امن و سلامتی اور خوشحالی، یہ پورا ایک دور ہمیں نظر آتا ہے خلفاء اربعہ کے زمانے میں۔ بالکل صحیح۔ سیدنا علی کا جو زمانہ ہے اس کے اندر جو شورش برپا ہوئی، آپ کا پورا زور اسی کی طرف لگا رہا کہ اس شورش کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور امن اور امان کو بحال کیا جائے۔ اسی کوشش میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن کی جو خلافت در حقیقت یہ تکمیلہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ بالکل ایسا، کیونکہ 30 سال کی مدت کا اپنے نانا جان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان جو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی، تو اس کے 6 مہینے باقی تھے جو سیدنا امام حسن رسول اللہ کے شہزادے نے اس کو پورا کیا ہے۔ بالکل۔ اور جب وہ 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں خلافت کے حضرت امام حسن کے، وہ ربیع الاول میں مکمل ہوئے ہیں، تو حضور کا وصال شریف بھی ربیع الاول کا ہے، یہ خلافت کی 30 سال بھی ربیع الاول میں جب مکمل ہوئے تو پھر آپ دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی آپ نے نظام حکومت۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، تو جب تک خلافت علی منہاج النبوہ تھی امام حسن اس پہ سرفراز رہے، اور جب ملوکیت کا زمانہ شروع ہوا تو پھر آپ نے وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کی خلافت تکمیلہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ دوسرا، جس طرح آپ خلفاء اربعہ کے زمانے میں دیکھتے چلے آئے تھے کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے ان کی سرکوبی کرنی ہے اور مسلمانوں کو امن و آشتی فراہم کرنی ہے، تو آپ کے زمانے میں جو سب سے بڑی شورش تھی یہ تھی کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، اور یہاں پر سب سے بڑا کردار جو آپ کا نظر آتا ہے، یعنی دیگر خلفاء نے اگر ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں اور دیگر خلفاء نے اگر سڑکیں اور پل تعمیر کیے ہیں اور دیگر بہت سارے کام کیے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ایسا امن اور سکون فراہم کیا ہے کہ اس کے بعد امت نے مزید ترقی کی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ فتوحات کا سیلاب آیا، ڈیولپمنٹ کا سیلاب آیا، اور ایسی عظیم الشان کامیابی مسلمانوں کو ملی ہے، اس میں حضرت امام حسن کا کردار کہ آپ نے جو صلح کی ہے، یہ صلح کرنا عام بات نہیں تھی۔ اگر دوسری طرف لشکر تھا تو آپ کے پاس بھی فوج تھی، ایسا نہیں کہ آپ اکیلے تھے تو آپ نے مجبوراً کوئی صلح کی، نہیں، آپ کے پاس بھی لوگ ہیں، آپ کے پاس بھی سپاہی ہیں، آپ کے پاس بھی فوج ہے۔ اس صلح کے لیے جرت چاہیے، بہادری چاہیے، ہمت چاہیے اور حکمت چاہیے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر حکمت کا پیکر بھی نظر آتے ہیں اور ہمت کا پیکر بھی نظر آتے ہیں، اور ہمت بھی ایسی ہے کہ ٹاپ آف دی لسٹ آپ نظر آتے ہیں کہ ایسی ہمت اور بہادری دکھانا کہ طاقت قوت ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا نہیں، امت مسلمہ کے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں تاکہ ہم کافروں کے خلاف لڑنا شروع کریں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو مظہر جو سرکار نے فرمایا، جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو جب یہ صلح ہو رہی تھی تو ایک طرف تو یہ صلح کے اندر یہ بات بھی نظر آئی کہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کو آپ نے پھر سے ایک کر دیا، ان کی تلواریں کافروں کے خلاف بے نیام ہوئی، اور دوسری طرف یہ نظر آیا کہ بلا شبہ حکومت حضرت امیر معاویہ کر رہے ہیں، خلافت سے دستبرداری یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حقیقی کوئی سردار ہے تو میرے بیٹا یہ سردار ہے، ان ابنی ھذا سیدون، اور وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا ہو، انہیں یہاں سرداری کی کوئی حاجت بھی نہیں رہتی۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مسند پر رہیں یا نہ رہیں، سرداری ان کے قدموں میں لوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، سرداری ان پہ ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بحیثیت خلیفہ راشد سب سے بڑا اور شاندار کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو امن، سکون اور فلاح کا راستہ آپ نے فراہم کیا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت نوازش۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ سے ذکر جاری رہا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بس ایک شعر مفتی حسن نوید نیازی صاحب بہت پیار فرماتے ہیں اور کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ترنم میں پڑھیں، تو میں میرے خیال پہلی مرتبہ اس پروگرام میں اپنے سلاٹ میں ترنم کے ساتھ
منقبت کا ایک شعر جو میں نے تحت میں پڑھا تھا وہ پیش کر رہا ہوں حضرت آپ کے حکم پر، اور آپ سے اسی پر اجازت۔ مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، ہم نے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہیں، ہم نے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، ہم نے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ